سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد نے پاکستان میں احتساب کے عمل پر اور نیب پر بہت اہم سوالات اٹھا دیے ہیں، اور ان سوالات پر بحث جو ہے وہ بہت ضروری ہوگی ہے، اور اس پر آج ہم کچھ بہت اہم قانونی ماہرین کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات بڑے اہم ہیں۔ آپ نے یہ نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی، ارکان صوبائی اسمبلی اور اس کے علاوہ جو ان کے حامی ہیں، میڈیا میں جو بہت سے ان کے حامی ہیں، ان میں مایوسی بہت بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور وہ بہت غم و غصے کا اظہار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ بھی بہت اہم ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک وفاقی وزیر صاحب جو ہیں، انہوں نے سندھ حکومت کی جاری کردہ جو جے آئی ٹی ہے اس کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں کچھ ان کو شکوک و شبہات ہیں، اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے کہا ہے وہ اس کا خود نوٹس دیں، تو وہ بھی معاملہ بڑا اہم ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ جو مایوسی ہے، بڑھتی ہوئی مایوسی، یہ بڑا اہم ہو گیا ہے اس کو فوکس کرنا۔ آپ دیکھیں کہ کراچی میں تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے ایک رکن ہیں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، وہ اپنی ہی پارٹی کے ایک وفاقی وزیر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بدتمیز وزیر جو ہے اس کا نام ہے عمر ایوب خان۔ یہ پاکستان کے بدتمیز وزراء میں شمار ہوتا ہے جو کہ ہماری پارٹی میں ہے، لیکن میں چونکہ کھل کر بات کرتا ہوں، اس آدمی سے میں نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلی میں ابھی تب بھی میں نے کہا، عشائیے میں میں نے کہا کہ الیکٹرک کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے تو نیپرا کی ہوگی، نیپرا کی نہیں تو کوئی تو اس کو کہے۔ تو اس پر عمر ایوب خان نے مجھ سے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں کراچی کی الیکٹرک سے، اور ہمارا کراچی والوں کو بجلی دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عمر ایوب خان کے الفاظ ہیں جو انہوں نے مجھ سے کہے۔ تو میں سے یہ بات یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف میں یہ کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں جنہوں کی وجہ سے خان صاحب کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور خان صاحب کو تکلیف پہنچ رہی ہے کراچی کے اس وقت ایم این ایز، ایم پی ایز۔ ہم کہاں پر اپنا درد لے کر جائیں؟ تحریک انصاف میں کالی بھیڑیں گھسی ہوئی ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر عامر لیاقت کہہ رہے ہیں، اور نشاندہی بھی کی ہے، باقاعدہ نام لے لیا انہوں نے اپنے ایک وزیر صاحب کا۔ وزیر صاحب اب جواب دینا چاہیں تو ہمارا پروگرام ان کے لیے حاضر ہے۔ اسی طرح ایک اور ایک پرانے تجربہ کار صحافی ہیں جناب چودھری غلام حسین صاحب، بڑی کھل کر عمران خان صاحب کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن اب وہ پنجاب حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہاں پر اعلیٰ افسران کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی ایک اہم الزام ہے کہ 3 کروڑ روپیہ دے کر اپوائنٹمنٹ کروائی جا رہی ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب نے کہا ہے حکومت کو اس کی تحقیقات کروانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں جناب کامران خان صاحب، انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا ہے۔ کامران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو سوالات بھی بتا دیے، وہ پھر بھی انٹرویو سے بھاگ گئے۔ ہمیں افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بہت زیادتی ہوئی خان صاحب کے ساتھ۔ اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جو ایک وفاقی وزیر نے سندھ حکومت کے بارے میں کہا ہے کہ جو جے آئی ٹی ریلیز کی گئی ہے وہ بڑی مشکوک ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارا جو آج کا جو مین جو سبجیکٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں، اور اسی لیے ہم نے سینیٹر ولید اقبال صاحب کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ جناب بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، آپ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ہم نے آج تکلیف دیا ہے جناب عابد ساقی صاحب کو، جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں۔ اور یہ تینوں، ولید اقبال صاحب، محسن شاہ نواز رانجھا صاحب اور عابد ساقی صاحب، یہ ماہر قانون بھی ہیں، اور عابد ساقی صاحب تو ایک بہت بڑے ماہر قانون ہیں۔ لیکن ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب نبیل گبول صاحب، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں، وہ کراچی سے۔ نبیل گبول صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کا تعلق بھی کراچی سے ہے، وہ وفاقی وزیر ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ حکومت نے جو 2-3 جے آئی ٹیز جاری کی ہیں، اور خاص طور پہ جو عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی ہے، تو علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جے آئی ٹی نہیں ہے جو کہ ان کے پاس ہے، اور وہ اپنے موقف کے حق میں آپ کا نام لیتے ہیں کہ دیکھو نبیل گبول بھی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ جے آئی ٹی نہیں ہے۔ تو یہ علی زیدی صاحب اپنے دفاع میں آپ کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ علی زیدی ایک وفاقی وزیر ہو کر میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے ہیں، جو کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ خود اپنے امیچور سٹیٹمنٹ جو انہوں نے قومی اسمبلی میں دیا تھا وہ اس میں ہی خود پھنس گئے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کل ایک شو میں
ایک چینل میں کہ مجھے ایک لفافہ کوئی چھوڑ گیا تھا موٹر سائیکل پر، اور اس لفافے میں یہ جی آئی ٹیز تھے، 2017 میں مجھے ملے تھے۔ اور بات یہ ہے کہ پہلے میں اس پہ آتا ہوں اور پھر میں آتا ہوں کہ اصلی جی آئی ٹی کون سی اور نقلی کون سی ہے۔ جی تو میں آپ کو آج آپ کے شو میں یہ بریک کرنا چاہتا ہوں کہ اسی رات ایک لفافہ مجھے بھی کوئی میرے گھر پر چھوڑ کر گیا تھا، اور وہ بھی موٹر سائیکل پر آیا تھا، اور وہ بھی ایک خاکی کلر کا لفافہ تھا، اور اس میں، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اور وہ لفافے میں باہر لکھا تھا وتھ لو۔ اچھا، اور جب میں نے اندر کھولا تو وہ ایک لو لیٹر ہی نکلا، ہاں۔ لیکن وہ نام جو تھا وہ علی زیدی کا اوپر لکھا ہوا تھا، تو میرا لفافہ وہاں چلا گیا غلطی سے، اور اس کا لفافہ میرے گھر پر آ گیا۔ اچھا، تو میں ایکچولی انتظار کرتا رہا، کیونکہ میں نے کسی سے جے آئی ٹی مانگی تھی، اس وقت میں پیپلز پارٹی جوائن نہیں کیا تھا میں نے، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا جے آئی ٹی میں کیا تھا، تو وہ میں نے کسی سے منگوائی تھی، تو وہ غلطی سے اس کے گھر چلا گیا، اور اس کا جو لیٹر تھا وہ میرے گھر آ گیا۔ بہرحال وہ میں نے لو لیٹر پڑھا، مجھے پتا چلا وہ کس کی طرف سے تھا۔ لیکن میں اب آتا ہوں حقیقت پر، کہ جو میں نے کہا، جس کو مجھے استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے ہر بات پر، علی زیدی خاص کر، کہ نبیل گبول نے بھی کہا تھا کہ یہ جے آئی ٹی نقلی ہے۔ بھائی میں نے نقلی نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا بہت ساری چیزیں مسنگ ہے اس کے اندر، جو کرائم کی ہیں عزیر بلوچ نے، وہ بھی بات بتائیں اس جے آئی ٹی میں، کہ کس طرح ایک 15 سال کے، ایک 17 سال کے بچے کے گردن کو کاٹ کر اس کو کھمبے سے رکھا گیا ایک دن تک کوئی اس کو نہیں اتارے، تاکہ یہ سب لوگ دہشت میں آئیں اس کے۔ یہ بھی ذکر نہیں ہے اس جی آئی ٹی میں کہ کس طریقے سے ایک انسپیکٹر، ایک ایس ایچ او، سٹنگ ایس ایچ او کو اے پی سی کے اندر جو ہے گولی اے پی سی میں گئی کیسے، اس اے پی سی میں مارا گیا، اور اس کو بھیجنے والا وہ افسر کون تھا جس کا عزیر بلوچ سے رابطہ تھا اور اس کو بھیجا گیا اندر، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ 120 لوگ جو ہیں لزبیلا کے علاقے سے، پاک کالونی کے علاقے سے، بنس روڈ کے علاقے سے اغوا کر کے رکھے گئے تھے وہاں پر، جس میں سے 17 لوگوں کو بہت بری طرح تشدد کر کے مارا گیا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ رحمان ملک صاحب نے جو ہے انٹیریئر منسٹر تھے، پھر انٹروین کیا رینجرز کے ذریعے، باقی لوگوں کو وہاں سے چھڑوایا، اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ تو میرا یہ مقصد تھا کہ بھئی، لیکن گبول صاحب، جب سندھ گورنمنٹ، گبول صاحب، علی زیدی صاحب نے ایک آپ کا پرانا انٹرویو ہے جو آپ منصور علی خان کو دے رہے ہیں، اس کا ایک کلپ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں وہ کلپ چلا دوں، یا اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو آپ خود ہی جواب دے دیں۔ اس میں نبیل گبول صاحب، تو یہ آپ کون سی جے آئی ٹی کی بات کر رہے تھے جس پہ دستخط نہیں کیے سندھ پولیس نے؟ یہ 2016 کا انٹرویو ہے، اور 2016 میں ہی یہ جے آئی ٹی بنا تھا۔ اس وقت 3 جے آئی ٹیز بنے تھے، اچھا، اور ان تینوں جے آئی ٹیز کے اوپر یہ جو ادارے ہیں، اداروں کا آپس میں رفٹ تھا، اور ایک جے آئی ٹی پہ تو کسی کا سگنیچر نہیں تھا، کیونکہ اس پہ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ دوسرے میں جو ہمارے ادارے ہیں اور پولیس کے درمیان جو ہے آپس میں اختلافات ہوئے، تو پولیس کے 2 افسروں کا اس میں دستخط نہیں تھا۔ میں نے اس حوالے سے بولا کہ اس جے آئی ٹی کو دستخط کر کے پبلک کیا جائے، اور میں وہ بات پہلے بھی کرتا تھا، آج بھی میں کر رہا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے پبلک کیا۔ بات یہ ہے کہ اصلی نقلی کو دیکھنے کے لیے، بات یہ ہے کہ علی زیدی نے کہا کہ میرے پاس اصل جے آئی ٹی ہے جس میں 2 لوگوں کے 2 افسر کے سگنیچر نہیں ہیں، اور ان 4 لوگوں کے سگنیچر ہیں جو کہ وفاقی اداروں کے انڈر آتے ہیں، وفاقی حکومت کے انڈر آتے ہیں۔ آپ کا تو بڑا آسان ہے، آپ چیف جسٹس سے اپیل کر رہے ہیں سو موٹو ایکشن کا، آپ خود ایک وفاقی وزیر ہیں، آپ پرائم منسٹر کو کہیں کہ اس اداروں سے پوچھیں کہ وہ 4 افسروں نے 2 سائن، ڈبل سائن کیسے کر لیے، یعنی 2 الگ الگ جے آئی ٹی پہ کیسے سائن کیے، وہی آپ کو بتائیں گے اصلی کون ہے، نقلی کون سا ہے۔ اس وقت اصلی اس کو مانا جائے گا جس میں سب کے سگنیچرز ہیں، اور وہ سب کے سگنیچرز والے سندھ گورنمنٹ نے جے آئی ٹی پیش کر دیا۔